کیونکہ جب بھی حالات خراب ہوتے ہیں تو اس میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ شروع ہو جاتا ہے کہ لوگ مایوس ہونا شروع ہو جاتے ہیں, لوگ گیو اپ کرنا شروع ہو جاتے ہیں, لوگ سمجھتے ہیں کہ بس اب تو کچھ نہیں ہو سکتا, اب تو لٹ گئے پٹ گئے مر گئے برباد ہو گئے, بس یہ اب کچھ نہیں ہو سکتا. اور یہ اپروچ کہ بس یہ اب تو سب کچھ ختم ہی ہو رہا ہے, میرا ایک اس سے کیا بنے گا, میں اگر ایک بندہ ہوں تو میرے ایک بندے سے کیا ڈیفرنس ہوگا. یاد رکھیے, نو میٹر واٹ ہیپنس, اگر آپ امت کے آخری فرد رہ گئے اس دنیا کے اوپر, اس زمین کے اوپر, تو تب بھی آپ نے نا امید نہیں ہونا, امید قائم رکھنی ہے. اور اگر کچھ سمجھ نہیں آ رہی تو اپنی زندگی کا ایک مقصد بنا لیں کہ آپ ایک بیج بن جائیں. میک یور سیلف اے سیڈ. بیج کیا کرتا ہے؟ بیج ایک بہت چھوٹا سا ہوتا ہے, چھوٹا سا دانہ ہوتا ہے. اس بیج سے اٹ سیلف وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. آپ اگر مارکیٹ میں اس ایک بیج کو جا کے بیچنا چاہیں تو کتنے کا بیچیں, کوئی خریدے گا ہی نہیں, اس کی اپنی کوئی ویلیو نہیں ہے. لیکن وہی بیج جو ایک بیج ہے اگر زمین میں ڈل جائے اور زمین میں ڈلنے کے بعد وہ بیج جو پھٹتا ہے, پھٹنے کے بعد اس میں سے پودا نکلنا شروع ہوتا ہے. وہ پودا آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے, بڑا ہونا شروع ہوتا ہے. بڑا ہونے کے بعد وہ چھوٹا سا درخت بنتا ہے, پھر اس کے بعد ایک وہ بڑا درخت بنتا ہے, اور جب وہ بڑا درخت بنتا ہے تو پھر اس کے اوپر بہت سارے پھل لگتے ہیں, اور وہ جو پھل لگتے ہیں پھر سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں. اب ہوا کیا, وہ بیج زمین میں جا کے خود تو ختم ہو گیا, لیکن اپنے ختم ہونے کی وجہ سے اس نے ہزاروں لوگوں کی زندگیاں بنا دی. تو ایک اکیلے رہ گئے تو بیج بن جانا ہے. زمین میں چلے جاؤ, ایسا کام کر جاؤ کہ جاتے وقت کم از کم آنے والے لوگوں کے لیے کوئی بہتر کام کر کے چلے جاؤ. بٹ اگین ہوپ لیس نہیں ہونا. کبھی اپنی محنت کو یا کوئی کام آپ اگر اچھائی کا کر رہے ہیں تو اس کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا. حالات جتنے مرضی مشکل ہوں اس میں گیو اپ نہیں کرنا. آلویز بی پازیٹیو. بہتری آئے گی انشاءاللہ. ہم محنت کریں گے, اللہ سے دعا بھی کریں گے, کوشش بھی کریں گے, اپنی ایفرٹ بھی بڑھائیں گے. نیور گیو اپ. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آپٹیمسٹک ہوتے تھے, ہمیشہ پازیٹیو ہوتے تھے. نو میٹر حالات جتنے مرضی خراب ہوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ہمیشہ موٹیویٹ رکھا. آپ نے صحابہ کو ہمیشہ امید دلائی اور پریکٹیکلی ڈیمونسٹریٹ کر کے دکھایا کہ نہیں, حالات بے شک خراب ہیں, آنے والا وقت انشاءاللہ بہتر ہوگا. سو کیپ ڈوئنگ یور جاب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم, غزوہ خندق کا موقع ہے, خندق کھودی جا رہی ہے, صحابہ کے حالات خراب ہیں, کھانے کے لیے کچھ ہے نہیں, بھوک کا برا عالم ہے. ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آ کے اپنا کپڑا اٹھا کے دکھاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ دیکھیں میں نے پتھر باندھا ہوا ہے, بھوک کی وجہ سے پتھر باندھا ہوا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کپڑا اٹھایا اور دکھایا کہ دیکھو میں نے 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں. لیکن آپ نے خود نہیں پہلے کسی کو بتایا. یہ بھی ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو صرف سبق دینے کے لیے کہ دیکھو تم مشکل میں ہو تو اس کا مطلب ہے یہ نہیں ہے کہ میں آسانی میں ہوں, میں بھی تمہاری طرح بھوک میں ہوں, لیکن میں کام کر رہا ہوں. سو اپنا کام کرنا چاہیے. اور دوسرا کیا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ میں, کیونکہ خندق کھودتے ہوئے وہاں پہ پتھر آ گیا تھا, بڑا سا چٹان سی آ گئی تھی, صحابہ سے نہیں ٹوٹ رہی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود خندق میں اترے اور اس پتھر کو توڑنا شروع کیا اور چٹان کے اوپر ایک ضرب لگائی اور فرمایا کہ مجھے شام کی کنجیاں مجھے دے دی گئیں. اور پھر ضرب لگائی, فارس ہمیں دے دیا گیا. پھر ضرب لگائی, یمن ہمیں دے دیا گیا. سبحان اللہ. کین یو امیجن دا پازیٹیو تھنکنگ اینڈ آپٹیمزم. ادھر کھانے کے لیے نہیں ہے, لیکن کن ریجنز کی بات ہو رہی ہے, یہ اس وقت کی بڑی پاورز تھی. ہمیں شام ہمیں مل گیا اور فارس ہمیں مل گیا اور یمن ہمیں مل گیا. دیٹ از دا ہوپ اینڈ دیٹ از دا ویژن اینڈ دیٹ از دا پازیٹیو تھنگ کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, آج ہماری حالت دیکھی جائے, آج ہم ڈن اینڈ ڈسٹڈ ہے, امت مسلمہ گری پڑی ہوئی ہے, بٹ اٹس اوکے, کوئی بات نہیں. ایک جنریشن ہم نے لوز کر دی, ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں ہم, آگے چلیں گے, ہم ول ناٹ گیو اپ, ہم اگلی جنریشن تیار کریں گے. اینڈ دیٹس واٹ وی ہیو ٹو ڈو. ابھی تو مرتے دم تک بڑا ٹائم ہے, ابھی تو بڑا کام ہے, ابھی تو ہم نے گیم سمجھنا شروع کیا ہے, ہم سٹارٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, پیچھے ہم نے بہت ساری مسٹیکس کی, بہت سارا کام ہونا چاہیے تھا پچھلی جنریشن میں, نہیں ہوا, یا جس لیول کا ہونا چاہیے تھا اس لیول کا نہیں ہوا. آج ہمیں تو سمجھ آ رہی ہے نا, مجھے اور آپ کو تو سمجھ آ رہی ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. اپنے گھر کی رسپانسبلٹی لے لیں, میں اس کے اوپر بات کریں انشاءاللہ. تو کیا ہے کہ نا امید نہیں ہونا, اکیلے کھڑے تو اکیلے کھڑے رہو,
اکیلے کام کرنا پڑے اکیلے کام کرتے رہو, لوگوں کے اندر امید پھیلاؤ, لوگوں کے اندر جو ہے لوگوں کو نا امید نہیں ہونے دینا. آپ نے اس بڑے درخت کی طرح کھڑے ہونا ہے, کیونکہ ایک جو کمزور انسان ہوتا ہے نا وہ دوسروں کو کیا سپورٹ دے گا؟ جو خود کمزور ہے, جو خود نیگیٹو تھنکنگ کا شکار ہے, جو خود مسائل کے بارے میں باتیں کرتا رہتا ہے, جو خود روتا رہتا ہے, اس نے دوسروں کی زندگی میں کیا پازیٹیو امپیکٹ لے کر آنا ہے؟ ایسے تو آپ کو ہزاروں مل جائیں گے, بلکہ ہماری بحیثیت امت جو ڈیفالٹ پروگرامنگ ہے وہ ہے ہی رونے دھونے کی ہے. یا ہم روتے دھوتے رہیں گے, یا ہم کہیں گے نا امیدی کی باتیں کریں گے, او یہ تو ٹھیک نہیں ہو سکتا, او جی اس امت کا کچھ نہیں مان سکتا, او جی ایک بندے سے کیا فرق پڑے گا, او جی یہ قوم نہیں ٹھیک ہو سکتی, او ان کو کوئی چینج نہیں کر سکتا. ایسی نا امیدی کی باتیں کہ وہ ساروں کو نا امید کر دیتے ہیں. تو آپ نے نا امید نہیں ہونا, نہیں چینج ہوتا نہ ہو. ٹیک ریسپانسبلٹی آف یور سیلف کہ میں اپنے آپ کو چینج کروں گا, اپنی فیملی کو چینج کروں گا, اور جتنے لوگوں کو میں میسج پہنچا سکتا ہوں میں میسج پہنچاؤں گا. اور ایک مضبوط درخت کی طرح کھڑے رہیے, کیونکہ آنے والا وقت جو ہے وہ بڑا مشکل ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا اور ابھی بھی بتا رہا ہوں, ڈرانے کی وجہ سے نہیں بتا رہا ہوں, تیاری کی وجہ سے بتا رہا ہوں. سو اسٹارٹ پریپیئرنگ فرام ٹوڈے, کیونکہ جو کمزور لوگ ہوں گے they would need the support of the strong people. جو کمزور ہوتا ہے اسے کوئی مضبوط سہارا چاہیے ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اگر فلڈ آیا, فلڈ آنے کے ساتھ اگر بہت سارے لوگ بہنا شروع ہو گئے تو کیا کرتے ہیں لوگ؟ کوئی نہ کوئی سہارا ڈھونڈتے ہیں, کسی چیز کو ہم پکڑ لیں تاکہ ہم پانی کے ساتھ بہ نہ جائیں. تو آپ وہ سہارا بنیے گا. بی دیٹ سپورٹ فار دا پیپل. خود مضبوط ہو کے کھڑے رہیے گا, اور صرف اپنے آپ کو نہیں سنبھالنا بلکہ باقی لوگوں کو بھی سنبھالنا ہے. لیکن وہ باقی لوگ آپ سے سپورٹ اس وقت لیں گے نا جب آپ خود مضبوط ہیں. آپ خود کمزور ہیں تو باقیوں کو کیا سپورٹ کریں گے؟ ہم تو اپنی فیملی کو نہیں سپورٹ کر سکیں گے اگر کمزور ہو گئے تو پازیٹیو رہنا ہے اور لوگوں کے لیے وہ سپورٹ بن کے رہنا ہے اور کبھی گیو اپ نہیں کرنا.